الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. کل میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ کثرت ذکر کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، اس پر میں آپ کو پوری روایت سناؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں تو اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، یعنی حضور اللہ کی بات نقل فرما رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے لیے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اب ساری دنیا میں اس وقت ایمان والوں کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں، جو جالے بنے جا رہے ہیں، اور حقیقت میں وہ مکڑی کے جالوں سے زیادہ اہم نہیں ہے، ان سازش کرنے والوں کو جو کامیابیاں مل رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ہم کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں تو شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ اپنے دوستوں کی مدد کر رہا ہے، ہماری مدد کے لیے اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور ہم نے اپنے آپ کو اب تک اللہ کا دوست بنایا نہیں، تو مدد کیسے ہوگی؟ جیسے بارش ہو رہی ہے تو اس سے بچنے کے لیے کسی چھت کے نیچے کھڑا ہونا ہے، اور ہم نے کسی چھت کے نیچے اپنی جگہ بنائی، اس سے بچنے کے لیے چھتری چاہیے، ہم نے اب تک چھتری لے لی، رین کوٹ چاہیے، ہم نے رین کوٹ خریدا نہیں، ہائے واویلا کر رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، تمہیں شور مچانے سے واویلا کرنے سے تو کوئی بارش سے بچے گا نہیں۔ تو ہمارے لیے ان فتنوں سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے ولی بنیں۔ بندہ اللہ کا ولی بندہ کیسے ہے؟ ولایت کا وہ مقام کہ پھر اللہ اس کی حفاظت کرنے لگے، اللہ اس کی مدد کرنے لگے، اس کی ہر دعا اللہ میں قبول ہونے لگے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس کی ترقی کے لیے آزمائشیں مقدر کر دی، ذہن میں رکھیے گا، اس کی ترقی کے لیے، بندے کی ترقی کے لیے، اسی کی کامیابی کے لیے اگر آزمائشیں مقدر کر دی ہیں تو ہمارے دل میں کوئی گھبراہٹ نہیں۔ ایک شخص کو بخار آ گیا، پریشان ہے بخار سے، وہ ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے کہا آپ لیٹ جائیں، انجیکشن لگے گا۔ تو اسے غصہ آتا ہے، کیا ایک تو پہلے ہی میں بخار سے پریشان ہوں اور ڈاکٹر صاحب ایک اور تکلیف دے رہے ہیں۔ اسے خوشی ہوتی ہے اچھا ڈاکٹر ملا ہے، کامیاب ہے، انشاءاللہ انجیکشن لگائے گا، بخار اتر جائے گا۔ یقین ہوتا ہے نا کہ اس انجیکشن میں میرا فائدہ ہے، تو آدمی خوشی خوشی لگوا لیتا ہے۔ ایک آدمی کو ہلکا سا اٹیک آ گیا، وہ گھبرا گیا، جان کا خطرہ ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے کہا بھائی وال بلاک ہو گئے ہیں، آپ کا آپریشن کرنا پڑے گا۔ تو اسے ڈاکٹر کو غصہ آتا ہے، ایک تو پہلے ہی میں بیمار ہوں اور یہ مجھے وقت سے پہلے ہی مار ڈالنا چاہتا ہے، میرا سینہ پھاڑے گا، میرا دل نکلے۔ وہ شکر گزار ہوتا ہے کتنا اچھا ڈاکٹر مل گیا، کتنا اچھا سرجن مل گیا، یہ آپریشن کرے گا تو انشاءاللہ میں اچھا ہو جاؤں گا، میرے وال کا بلاکیج ختم ہو جائے گا، صاف ہو جائیں گی نسیں۔
خون صحیح گردش کرنے لگے گا، میچ ہو جائے گا۔ تو جس طرح آپریشن میں مریض کا بھلا ہوتا ہے، انجیکشن میں مریض کا فائدہ ہوتا ہے، کڑوی کڑوی گولی کھانے میں مریض کا فائدہ ہوتا ہے، تو مریض کچی کچی کھا لیتا ہے۔ کبھی کبھی آزمائشوں میں، تکلیفوں میں مومن کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن جب مومن اللہ کا ولی ہوتا ہے نا، تو جیسے مریض کو ڈاکٹر پر اعتماد ہوتا ہے، یہ بہت سمجھدار ڈاکٹر ہے، یہ غلط فیصلہ نہیں کرے گا، تو مریض کس طرح اپنے کو ڈاکٹر کے حوالے کر دیتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب، پھر وہ جب ڈاکٹر کہتے ہیں آپ یہ بتلائیں آپ اسٹینٹ ڈلوائیں گے یا اوپن سرجری کرائیں گے، تو مریض کیا کہتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ جیسا مناسب سمجھے بتلائیں۔ یعنی میں اتنا سمجھدار نہیں، آپ زیادہ سمجھدار ہیں، میرے لیے کیا بہتر ہے مجھے معلوم نہیں ہے، آپ کو زیادہ معلوم، آپ کہتا ہے نا۔ تو سچائی کیا ہے؟ ڈاکٹر زیادہ سمجھدار ہے یا اللہ زیادہ سمجھدار ہے؟ اور سچائی کیا ہے کہ ڈاکٹر اپنے مریض کا زیادہ ہمدرد ہے یا اللہ اپنے بندوں کے زیادہ ہمدرد ہے؟ اب یہ ہے کہ یہ سچائی ہمارے دل میں اتر جائے، جیسے ہمارے دل میں ڈاکٹر کی ہمدردی کا یقین اتر گیا ہے، اللہ کی ہمدردی کا اور اللہ کے علم کا اور اللہ کی رحمت کا ہمارے دل میں یقین اتر جائے، جب کوئی ولایت پا لیتا ہے تو اس کا دل اللہ کی طرف سے بالکل مطمئن، پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے دشمنوں کا مقابلہ اللہ کرتے ہیں، سازشوں کا پردہ اللہ چاک کرتے ہیں، اور اگر ان حالات میں اس مومن کا نفع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان سازش کرنے والوں کو چھوٹ دے دیتے ہیں، وہ اپنی سازشوں کے ذریعے اپنی جہنم بنا رہے ہوتے ہیں، اس کی جنت بنا رہے ہوتے ہیں، اپنے کو ناکام کر رہے ہوتے ہیں اور اس مومن کو کامیاب کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے دل میں کوئی ٹینشن نہیں ہوتا ہے، جانتا ہے اللہ جو کرے خیر ہوگا۔ اب بتاؤ میرے دوستو، آج دنیا کے جو حالات ہیں اس میں امت کے لیے اس مقام تک پہنچنا ضروری ہے یا نہیں؟ جو اس مقام تک پہنچ جاتا ہے وہ ٹینشن فری ہو جاتا ہے، اسے کوئی ٹینشن نہیں، وہ مست رہتے، اسی لیے جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا وہ مست رہتے آرام میں، جو ہو رہے۔ آج بھی دنیا میں جو اللہ کے ولی ہیں انہیں کوئی حالات کی فکر نہیں، وہ جانتے ہیں جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، فائل حقیقی اللہ کی ذات ہے، بس انہیں ڈر اس کا لگا رہتا ہے کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اگر اللہ ناراض ہو گئے تو میں دنیا میں حالات کا شکار ہوں گا اور آخرت میں جہنم میں جانا پڑے گا، تو میرا دونوں طرف سے گھاٹا ہو جائے گا، میں اللہ مجھ سے ناراض۔ تو اللہ تعالیٰ نے اطمینان دلایا ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے، اگر اللہ نے ہم کو ولی بنا دیا تو پھر یہ ہمارے لیے ہے کہ جو ہم سے دشمنی کرے گا اس سے اللہ جنگ کرے گی، اللہ کی طرف سے اس کے لیے اعلان ہے۔ ولی ہوتا کیسا ہے اور بنتا کیسے ہے، ان دونوں باتوں کا سمجھنا ضروری ہے۔ یہ معلوم ہے ہوتا کیسا ہے ولی، اس کی کیا کیفیات ہوتی ہیں، اس کو کیا مقام ملتا ہے، اور اس مقام تک کوئی پہنچتا کیسے ہے، بنتا کیسے ہے۔ تو فرمایا دیکھو، ولی بننے کے لیے پہلی شرط تو یہ ہے کہ فرائض میں کوتاہی نہ ہو، ایسا نہیں چلے گا رات میں 3 گھنٹے کا مراقبہ اور فجر گول، ایسا نہیں چلے گا، فرائض میں کوتاہی نہ ہو۔ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، میں درسگاہ میں سبق پڑھانے نہیں بیٹھا ہوں،
اس لیے میں ایک ایک لفظ کا الگ الگ ترجمہ نہیں کروں گا. میں چونکہ حدیث کو سمجھانے بیٹھا ہوں تو میں پوری بات کا آسان اردو میں مفہوم عرض کروں تاکہ بات آسانی سے سب کے سمجھ میں آ جائے. درسگاہ کی زبان الگ ہوتی ہے، ممبر کی زبان الگ ہوتی ہے، اس کو بھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے قرب پانے کے جتنے طریقے ہیں اس میں میرا سب سے زیادہ پسندیدہ طریقہ یہ ہے کہ فرائض کا اہتمام کیا. تو فرائض میں کوئی کمی نہیں، کوئی کوتاہی نہیں. نمازیں وقت پر، کوشش ہو جماعت سے تکبیر اولیٰ کے ساتھ، اس کی کوشش. کبھی خدا نہ خواستہ کوئی کوتاہی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، لیکن کوشش ہونی چاہیے کہ جماعت سے پڑھیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں، روزے وقت پر پورے اہتمام کے ساتھ، زکوٰۃ اس کے وقت پر حساب کر کے مکمل پوری ادا کی. حج فرض ہو جائے تو پھر دیر نہ کریں. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے ایک مرد پر حج فرض ہو گیا، اب وہ انتظار کرتا ہے جب اتنے پیسے ہو جائیں گے کہ اہلیہ کو لے کے جا سکوں تب جاؤں گا. بھئی اہلیہ پر فرض نہیں ہوا، تم پر فرض ہو گیا. پکنک نہیں ہے، فریضے کا ادا کرنا ہے، جا کے کرو. اور وہاں اللہ سے خوب مانگو، اللہ مجھے اتنے پیسے دیجیے کہ میں اپنی بیگم کو بھی لے کر کے آؤں، اپنے والدین کو بھی لے کر کے آؤں، اپنے بہن بھائیوں کو بھی لے کر کے آؤں، سب کو لے کر کے آؤں. حج اس پر فرض ہوا اور بھیج رہا ہے والدین کو جن پر فرض نہیں ہے. اگر مر گیا تو کفر کی موت مرے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اگر کسی پر حج فرض ہو گیا اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور اس نے اپنی سستی کی وجہ سے حج نہیں کیا اور اس کا انتقال ہو گیا، حضور فرماتے ہیں میں یہ ذمہ دار نہیں ہوں کہ وہ یہودی بن کر مرے یا نصرانی بن کر مرے، یعنی ایمان کی موت نہیں آئی. تو اور اس کو معاشرے میں عجیب سمجھا جاتا ہے، اماں ابا کو بھیجا نہیں خود چلا گیا. ارے بھائی حج اماں ابا پہ ابھی نہیں فرض ہوا، اپنے اوپر فرض ہوا، پہلے فریضہ ادا کر لے، اس کے بعد پورے خاندان کو بھیجتا رہے. کس نے منع کیا؟ اماں ابا کو کیا پورے قبیلے کو بھیجے، ماں کو بھی بھیجے، باپ کو بھی بھیجے، بہن بھائیوں کو بھی بھیجے، اللہ پیسے دے، بیوی کو بھی لے جا. لیکن جب اپنے اوپر فرض ہو گیا پہلی فرصت میں خدا چھوڑ. فرائض کا اہتمام. تو فرمایا جتنی چیزیں جتنے کام بندہ کرتا ہے میرے قرب حاصل کرنے کے لیے، اس میں سب سے زیادہ پسندیدہ طریقہ میرے پاس یہ ہے کہ فرائض کا اہتمام کیا جائے. پھر فرائض کے بعد نوافل کا اہتمام. صرف فرائض کافی نہیں ہے، فرائض سے تو ایک درجہ قرب ملتا ہے، لیکن وہ جو ولایت کا اعلیٰ مقام ہے وہ صرف فرائض کے اہتمام سے نہیں ملتا. اس کے بعد اب نمبر آیا نوافل کا اہتمام. فرائض کے ساتھ ساتھ اب جب نوافل کا اہتمام ہوتا ہے تو نوافل کا اہتمام جتنا بڑھتا جاتا ہے بندہ اللہ کے قرب میں اتنا اوپر چڑھتا جاتا ہے. اب نوافل کیا ہیں؟ یہاں جب فرائض کے مقابلے میں نوافل کا لفظ استعمال ہوا نا تو واجبات، سنن مؤکدہ اور جن کو ہم اپنی اصطلاح میں نفل کہتے ہیں وہ سب شامل ہو گئے. یعنی یہ فقہا کا اصطلاحی نفل نہیں ہے. فرائض کے مقابلے میں نفل کے معنی ہیں اصل میں عربی میں اضافہ. تو فرائض کے علاوہ جتنی عبادتیں وہ اضافی ہیں نا، تو اس میں سنن مؤکدہ بھی شامل ہیں اور جن کو ہم نفل کہتے ہیں وہ بھی شامل ہیں. نمازوں کے بعد کی مؤکد سنتیں، ان کے علاوہ نمازوں کے بعد کی غیر مؤکد سنتیں، پھر چاشت، اشراق، اوابین، تہجد. اور نوافل میں سب سے زیادہ اہمیت تہجد کی نماز کی. اس کے علاوہ یہ جو ہم ذکر کرتے ہیں، یہ جو مراقبہ کرتے ہیں، یہ جو وقوف قلبی کا اہتمام کرتے ہیں، یہ جو رابطہ قلبی کا اہتمام کرتے ہیں، یہ سب نوافل میں شامل ہے نا. یہ تو فرض تو نہیں ہے کہ اتنی دیر تک مراقبہ کرنا فرض ہے، اتنی دیر تک رابطہ قلبی کرنا، یہ سب نوافل میں شامل ہیں. تو جب ہم ہر وقت جب
نفل نمازوں کا بھی اہتمام کریں گے، نفل روزوں کا بھی اہتمام کریں گے. جیسے یہ اس کا محرم کا روزہ اور ذی الحجہ کے روزے، ہر مہینے 3 دن ایام 20 کے روزے، ان کے علاوہ اللہ کسی کو توفیق دے تو جمعرات کا اور پیر کا روزہ، یا جتنا اللہ روزے کی توفیق دے، یہ سب نوافل ہے نا. اسی طرح زکوٰۃ کے علاوہ جتنا صدقہ، جتنا خیرات، حتیٰ کہ ماں باپ کو، اپنے اساتذہ کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے مشائخ کو ان کی خدمت کی نیت سے جو ہدیے، جو تحفے پیش کیے جاتے ہیں، یہ سب نوافل میں شامل ہیں. یہ سب اللہ کی رضا کے لیے ہے. ہر لائن کے نوافل ہیں، نماز کی لائن کے نوافل، زکوٰۃ کی لائن کے نوافل، جتنا صدقہ خیرات اور اللہ کے راستے میں جتنا خرچ کرنا ہے. حتیٰ کہ راستے میں چلے جا رہے ہیں، کوئی کتا پیاسا ہے اس کو پانی پلا دیا، یہ بھی نوافل میں شامل ہے. کوئی بلی بھوکی ہے اس کو کھانا ڈال دیا، یہ بھی نوافل میں شامل ہے. کہیں دھوپ بہت زیادہ ہوتی ہے، پرندوں کے لیے پینے کا پانی نہیں ہوتا، اپنے ٹیرس پہ روزانہ پانی رکھ دیا، کچھ دانے ڈال دیا، سب نوافل میں شامل ہے. اور یہ سب زکوٰۃ کی لائن کے نوافل ہیں. تو کچھ نفل کی لائن کے نوافل ہوں گے، کچھ فرض، کچھ حج کی لائن کے نوافل ہیں. حج فرض ادا ہو گیا، اب اس کے بعد حج کر رہے ہیں، اس کے بعد عمرے کر رہے ہیں، اس کے بعد جا کر طواف کر رہے ہیں، سب حج کی لائن کے نوافل ہیں. تو جتنے فرائض ہیں ہر فرض کے لائن کے نوافل ہوتے ہیں. اور ذکر کی 2 قسمیں ہیں، ایک ذکر فرض ہے، ایک ذکر نفل. وہ آپ کہیں گے ذکر فرض تو ہم نے سنا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نماز پڑھنے کا حکم دیا تو فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. تو نماز بھی ذکر ہے، یہ ذکر فرض ہے. اور نماز میں ہم تلاوت کرتے ہیں نا، قرآن پاک پڑھتے ہیں، اور نماز کے اندر قرآن پڑھنا تو فرض ہے نا. اور اللہ نے قرآن کو بھی ذکر کہا ہے. تو جو نماز کے اندر قرآن پڑھا جا رہا ہے تو جو اس کی جو لازمی مقدار ہے، کم از کم 3 آیات کے بقدر، یہ ذکر فرض ہے. اور اس کے علاوہ جو اضافی قرات ہو رہی ہے وہ ذکر نفل ہے. فرض نماز کے اندر بھی وہ ذکر نفل ہو. اس کے علاوہ تسبیحات پڑھنا، مراقبہ کرنا، رابطہ قلبی کرنا، وقوف قلبی کرنا، یہ سب ذکر نفل میں شامل ہے. ان نوافل کے ذریعے بندہ مستقل اللہ کے قرب کے درجات میں ترقی کرتا ہے. تو فرمایا وما يزال عبدی يتقرب الی بالنوافل حتی احبہ. پھر بندہ نوافل کے ذریعے مسلسل مجھ سے قریب ہوتا جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ میرا محبوب بن جاتا ہے. معلوم فوراً محبوب نہیں بنتا کہ بس 5 وقت کی نماز پڑھنے لگے اور مطمئن ہو گئے کہ ہم اللہ کے محبوب بن گئے. مطیع بن جاتا ہے، فرما بردار بن جاتا ہے، ابھی محبوب نہیں بنا. محبوب بننے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. محبوب بننے کے لیے مقام احسان تک پہنچنا پڑتا ہے. احسان ایک مقام ہے نا. انشاءاللہ یہاں جو ترجمہ لکھا ہوا ہے اس کو یہاں کی مناسبت سے درست کیا جائے گا کہ جو بندے مقام احسان پر فائز ہوتے ہیں وہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں. تو بندہ مقام احسان تک پہنچ جاتا ہے اور اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. جب بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، قرب کے اس اعلیٰ مقام تک پہنچ جاتا ہے، تو وہ شیطان کی حد سے باہر نکل جاتا ہے. لیکن جیسے ایک آدمی کا کوئی دشمن ہے اور دشمن کے پاس رائفل ہے اور وہ نشانہ لگا کر اس کو مارنا چاہتا ہے، لیکن اس رائفل کی ایک رینج ہوگی نا، ½ کلومیٹر، 1 کلومیٹر، 2 کلومیٹر، جو بھی رینج ہے، 5 کلومیٹر مان لیں. اگر یہ آدمی اس رینج سے باہر ہو گیا تو اب وہ گولی بھی چلائے گا تو کوئی فرق نہیں. گولی چلے گی، نکلے گی، لیکن اس کو نہیں لگے گی، اس لیے کہ یہ رینج سے باہر. اسی طرح یہ شیطان کی جتنی گولیاں ہیں نا ان سب کی ایک رینج ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
کہ جب بندہ نوافل کے ذریعے مسلسل میری عبادت کے ذریعے مسلسل میری یاد کے ذریعے لیکن ذہن میں رہے کہ ساتھ میں گناہوں کا بریک نہ لگاؤ، تو نوافل کے ذریعے جب مستقل میرے قرب کے درجات حاصل کرتا رہے گا تو ایک وقت آئے گا کہ وہ میرا محبوب بن جائے گا۔ جب وہ میرا محبوب بن جائے گا تو شیطان کی رینج سے باہر ہو جائے گا۔ اب جب وہ شیطان کی رینج سے باہر ہو جائے گا تو اس کی زندگی نافرمانی سے خالی ہو جائے گی، گناہ سے خالی ہو جائے گی۔ اب جب گناہ سے خالی ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ اس کی آنکھ صرف اللہ کی اطاعت کرے گی، وہ آنکھ سے وہی دیکھے گا جو اللہ کو پسند ہے، وہ کان سے وہی سنے گا جو اللہ کو پسند ہے، وہ زبان سے وہی بولے گا جو اللہ کو پسند ہے، وہ ہاتھ سے وہی چھوئے گا جس کا چھونا اللہ کو پسند ہے، وہ پیر سے چل کر وہی جائے گا جہاں جانا اللہ کو پسند ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سمجھایا، ارشاد فرمایا فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب کوئی بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں اور وہ میرے ذریعے سنتا ہے۔ تو یہ مسئلہ تو بالکل کلیئر ہے، کوئی اللہ نہیں بن سکتا، کوئی اللہ کی ذات میں ضم نہیں ہو سکتا، اللہ کسی کے اندر حلول نہیں فرماتے، یہ مسائل تو بالکل کلیئر ہے نا۔ تو پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے، اس کے کیا معنی ہے؟ یعنی پھر اس کا کان کبھی میری نافرمانی نہیں کرتا، ایسا لگتا بس میری رضا میں ڈھل جاتا ہے اس کا کان۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، وہ میرے ذریعے دیکھتا ہے، میں اس آنکھ سے دیکھتا ہے، یعنی وہ آنکھ سے کبھی نافرمانی نہیں کرتا۔ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ بالکل اس کی زندگی شیطانی اثرات سے خالی ہو جاتی ہے، اس کی زندگی میری رضا میں گم ہو جاتی ہے، میری رضا میں فنا ہو جاتی ہے، اس کو فنا فی اللہ کا مقام حاصل ہو۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، پھر جب وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں یقیناً اسے دیتا ہوں۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، میری حفاظت چاہتا ہے تو میں اس کی حفاظت کرتا ہوں۔ اور پھر وہ میرا ایسا محبوب بن جاتا ہے، ایسا محبوب بن جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جب اس کی موت کا وقت آتا ہے، اور یقینی بات ہے آدمی دنیا میں رہتا ہے نا تو فطری طور پر دنیا سے، دنیا والوں سے ایک گونا اس کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، اپنے بال بچوں سے، اپنی بیوی سے، اپنے متعلقین سے، اور وہ ان کو چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا۔ تو جب اس کی موت کا وقت آتا ہے اور وہ ان سب کو چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا تو اللہ کہتے ہیں مجھے خیال ہوتا ہے اس کو اپنے پاس بلاؤں یا نہ بلاؤں، یہ میرا محبوب بندہ ہے، وہیں رہنا چاہتا ہے، لیکن نہیں، وہاں اس کا رہنا اب مناسب نہیں ہے، میرے پاس آنا اس کے لیے زیادہ مناسب ہے، اس لیے میں اس کو بلاتا ہوں، ورنہ میں اس کا دل نہیں دکھانا چاہتا، میں اسے تکلیف نہیں، اللہ، میں اس کا دل نہیں دکھانا چاہتا، میں اس کا تکلیف نہیں جیسے ڈاکٹر جب آپریشن کرتا ہے تو وہ کہتا ہے میں اس کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، لیکن اس کی بھلائی اسی میں ہے کہ اس کو بے ہوش کیا جائے، اس کو چیرا لگایا جائے، اس کو ٹاکے لگایا جائے، اس کی بھلائی اسی میں ہے۔ تو چونکہ موت اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، قانون بنایا ہے موت کا، وہ اٹل قانون ہے، ہر ایک کو مرنا ہے، اس لیے میں اس کو اپنے پاس بلاتا ہوں، ورنہ اگر اس قانون میں گنجائش ہوتی تو میں چھوڑ دیتا، جاؤ میرے بندو، وہاں رہنا چاہتے ہو تو وہی۔
سوچو میرے دوستو، اس وقت دنیا میں جو مسائل ہیں ان کا اس کے سوا کوئی اور حل ہے؟ اب ساری دنیا کو ہم زبردستی پکڑ کے تو ولی نہیں بنا سکتے، ڈنڈا مار کے تو کسی کو ولی نہیں بنایا جاتا، لیکن خود تو بن سکتے ہیں نا۔ اور پھر یہ ذکر کی نعمت ایسی ہے، اللہ اکبر، جیسے کوئی آدمی چراغ جلاتا ہے اپنے لیے فائدہ دوسروں کا بھی ہوتا ہے، کوئی دوسروں کے لیے نہیں جلاتا۔ کوئی پوچھے آپ نے اپنے کار میں ماشاءاللہ جو اسپیشل لائٹ لگوائی گئی ہے، ہمارے جیسے جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں جن کی نظر کمزور ہو جاتی ہے، تو کمپنی سے جو لائٹ لگ کر آتی ہے جب وہ ان کے لیے ناکافی ہوتی ہے تو وہ الگ سے اسپیشل بلب لگواتے ہیں، ایکسٹرا فٹنگ کراتے ہیں، ہوتا ہے نا۔ تو کوئی پوچھے یہ جو آپ نے اپنی گاڑی میں ایکسٹرا فٹنگ کرائی ہوئی ہے، یہ جو اسپیشل لائٹ، یہ کاہے کے لیے لگوائی ہوئی ہے؟ تاکہ راستے میں سب لوگوں کو راستہ نظر آئے ہوگا۔ بھائی میں نے اپنے لیے لگوائی، لیکن اس نے اپنے لیے لگوایا ہے، جب وہ روڈ پر چلتا ہے اس زیادہ روشنی ہوتی تو دوسروں کا بھی بھلا ہوتا ہے نا، دوسروں کو بھی تو راستہ نظر آ جاتا ہے۔ ایک آدمی راستے پر چل رہا ہے ٹارچ لے کر اندھیرے میں، تو ٹارچ تو جلاتا ہے اپنے لیے، لیکن دوسرے کا بھی تو بھلا ہوتا ہے نا۔ بس یوں سمجھیں یہ ذکر کی محنت اصل میں ہے اپنے لیے، لیکن جب یہ چراغ جلے گا تو انشاءاللہ دوسروں کا بھی بھلا ہوگا، جب یہ ٹارچ جلے گی تو انشاءاللہ دوسروں کا بھی بھلا ہوگا، اور جس کو اللہ چاہیں گے راستہ دکھا کر کے اس کے دل کو بھی روشن کر دیں گے، اس کے چراغ کو بھی جلا دیں گے اور اس کو بھی جنت تک پہنچا دیں گے۔ ہمارا نشانہ ہونا چاہیے اپنی ذات۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا ایک ملفوظ میں نے کل پڑھا، ایک دوست نے میرے پاس بھیجا کہ ایک طالب علم سے حضرت مفتی صاحب نے پوچھا کہ علم دین کیوں حاصل کر رہے ہو؟ اس نے کہا دین کی خدمت کرنے کے لیے۔ حضرت نے فرمایا یہ نیت غلط ہے، اس کا مطلب یہ کہ تم نے دوسروں کی اصلاح کی نیت کی ہے، یوں کہو اپنی اصلاح کے لیے کرنا، ہر کام اپنی اصلاح کے لیے کرنا۔ اب اپنی اصلاح کے لیے دوسروں پر بھی محنت کرنی پڑتی ہے، وہ بھی کریں گے، اللہ جس کی چاہیں گے اصلاح کر دیں گے، جس کو چاہیں گے ہدایت دیں گے۔ ہمارا نشانہ اپنی اصلاح ہے، ہماری محنت کا نشانہ یہ ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے اللہ کا قرب مل جائے، میری زندگی گناہوں سے خالی ہو جائے، میں شیطان کے رن سے باہر نکل جاؤں، میں اللہ کا محبوب بن جاؤں، میں ایسا بن جاؤں کہ میری آنکھیں ایسی اللہ کی رضا میں ڈوب جائیں کہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کریں، اس قابل ہو جائیں کہ اللہ کہیں یہ میری آنکھ ہے، میرے کان ایسے بن جائیں کہ اللہ کہیں یہ میرے کان ہیں، میرے ہاتھ ایسے بن جائیں اللہ کہیں یہ میرے ہاتھ ہیں، میرے پیر ایسے بن جائیں اللہ کہیں یہ میرے پیر ہیں، اور میں ایسا بن جاؤں اللہ کہیں یہ میرا محبوب بندہ ہے۔ تو اب بھائی نوافل کے ذریعے ہماری ترقی کیسے ہوگی؟ ہم ہر وقت نماز تو نہیں پڑھ سکتے، اور ہم اپنے بڑوں اور بزرگوں کی طرح بہت مجاہدے بھی نہیں کر سکتے کہ زندگی بھر روزے رکھیں، روزانہ روزے رکھیں، جس کو صوم وصال کہتے ہیں، یا ایک دن ناغہ کر کے ایک دن روزہ رکھیں جس کو صوم داودی کرتے ہیں۔ نہ ہماری صوم وصال کی ہمت، نہ ہماری صوم داودی کی ہمت، نہ ہماری ہر مہینے 10 دن 15 دن روزہ رکھنے کی ہمت، نہ ہماری بہت زیادہ مال بانٹنے کی ہمت، نہ ہماری ہر وقت نوافل پڑھنے کی ہمت۔ ہمارے بزرگوں میں تو ایسے ایسے بندے گزرے ہیں جو رات میں 100 رکعت نفل نمازیں پڑھتے تھے، ہماری تو اتنی ہمت نہیں ہے نا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بالکل نفل نمازیں چھوڑ دیں، بالکل سب کا خیرات چھوڑ دیں، لیکن ہر وقت چلتے پھرتے دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھنا، اس میں کوئی مشقت نہیں ہے، کوئی بڑی محنت نہیں ہے، کوئی بڑا مجاہدہ نہیں ہے، یہ بھی تو نفل ہے، اتنا تو کر سکتے ہیں نا۔ تو جب اتنا کریں گے انشاءاللہ تو اللہ کے محبوب بنیں گے، اور محبوب بنیں گے تو چٹکیوں میں مسائل حل ہوں گے۔ جب دلی اجڑی تھی تو اللہ کے ولیوں کا کچھ بگڑا تھا؟ جب بغداد جڑا تھا تو اللہ کے ولیوں کا کچھ بگڑا تھا؟
ملک شام کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ وہاں ہمیشہ بڑی تعداد میں اللہ کے ولی رہتے ہیں. کیسے کیسے حالات آئے ملک شام والوں پر، ابھی بھی حالات ہیں، لیکن اللہ کے ولیوں کا کچھ بگڑا. اللہ مجھے اور آپ کو بھی اپنا ولی بناتے ہیں. اس لیے اتنی تاکید کی جاتی ہے کثرت ذکر کی. اور ہر ساتھی اپنے ذکر کو بڑھائے. میرے ساتھ اور کتنے جڑ رہے ہیں، کتنی بڑی مجلس ہو رہی ہے، کتنا بڑا مجمع ہو رہا ہے، اس کی فکر ذہن سے نکال دیں. جو جڑیں گے ان کا فائدہ ہوگا. لیکن اگر میرا اپنا ذکر کمزور رہ گیا، لاکھوں لوگ جڑ گئے تو ان لاکھوں کا فائدہ ہوگا، میرا نقصان ہوگا. ہر ایک اپنا ذکر بڑھائے. جیسے سفر میں تکلیف ہوتی ہے تو آدمی اپنی گاڑی کی لائٹ بڑھاتا ہے، اپنی گاڑی میں ایکسٹرا فٹنگ کراتا ہے، اپنی گاڑی کی روشنی بڑھاتا ہے، فائدہ دوسروں کو. یہ ساجد نے کل آپ سے وعدہ کیا تھا اور اس کا بھی انتظار تھا کہ اور بہت سارے احباب جو اس وقت جمع ہونے والے تھے وہ کل نہیں تھے، وہ جمع ہو جائیں تو ان کے سامنے یہ بات کیجیے. اب انشاءاللہ توبہ کے کلمات پڑھائے جائیں گے، ان کلمات کو پڑھنے اور پھر جو آگے کے معمولات ہیں ان میں مصروف ہو جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبل جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. بس ان کلمات کو پڑھ کر کے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں داخل ہو گئے. جو پہلے سے داخل تھے انہوں نے اپنی توبہ کی تجدید کر لی. جنہوں نے آج پہلی مرتبہ بیعت کی نیت سے پڑھا وہ آج سلسلے میں داخل ہو گئے. معمولات معلوم کر لیں پرانے احباب سے، معمولات کی خوب پابندی کریں اور یہاں رہتے ہوئے کوشش کریں کہ کوئی پل ضائع نہ ہونے پائے، اور پھر اس کی مشق کریں کہ پوری زندگی کوئی پل ضائع نہ ہونے پائے. السلام علیکم.